بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقت پلس۔ تحریک لبیک کی قیادت کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ جماعت کا نیا سربراہ سعد رضوی نشئی اور نااہل ہے۔ خادم رضوی نے وعدہ کیا تھا کہ اس جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی۔ پیر افضل قادری۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا لیں۔ تحریک لبیک کی قیادت کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے چند روز بعد ہی جماعت کے اندر نئی قیادت کے حوالے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی کے دیرینہ ساتھی پیر افضل قادری کی جانب سے مرحوم کے صاحبزادے سعد رضوی کو جماعت کا نیا سربراہ بنانے کے فیصلے کی مخالفت کی گئی ہے۔ پیر افضل قادری کا کہنا ہے کہ جماعت کا نیا سربراہ سعد رضوی نشئی ہے اور نااہل ہے۔ خادم رضوی نے وعدہ کیا تھا کہ اس جماعت میں موروثیت نہیں ہوگی۔ خادم حسین رضوی جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ دراصل میرے ہی کہنے پر کرتے تھے۔ پیر افضل قادری کا دعویٰ ہے کہ تحریک لبیک کا اصل بانی میں ہوں۔ جب جماعت بنی تب علامہ خادم حسین رضوی امیر تھے، اس لیے انہیں ہی جماعت کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور میں پیچھے چلا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے امیر بننے کے بعد مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے بچے کبھی بھی اس جماعت کے امیر نہیں بنیں گے، اس جماعت میں کبھی موروثیت نہیں آئے گی۔ میں جماعت کا بانی ہوں، لیکن مجھ سے مشاورت کیے بنا ہی سعد رضوی کو نیا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ پیر افضل قادری کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ تحریک لبیک کے نئے سربراہ کا انتخاب وہ کریں گے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ سعد رضوی قبضہ گروپ ہے جس نے اپنے والد کو پیچھے کر کے جماعت پر قبضہ کر لیا۔ ان کا والد خود مجھ سے کہتا تھا کہ یہ نشئی ہے، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ یہ ایک ان پڑھ اور ذہنی طور پر معذور نوجوان ہے جو حافظ بھی نہیں ہے۔ ایسے ذہنی بیمار شخص کے ہاتھ میں جماعت کی قیادت نہیں دی جا سکتی۔ جلد تحریک لبیک کا کنونشن منعقد کروا کر نئے امیر کا انتخاب کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 2018 کے انتخابات میں ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بن کر ابھرنے والی تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد صاحبزادے سعد رضوی کو جماعت کا نیا امیر مقرر کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ گزشتہ مہینے کی بات ہے جب منہ پر نقاب چڑھائے اسلحہ سے لیس باوردی فرانس پولیس کے اہلکار مسلم کالونی میں 4 فلیٹوں میں دن دناتے پھر رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے گھروں کے اندر گھستے ہی فیملیز سے ان کے موبائل فون، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپ اور دیگر رابطہ کرنے کی چیزیں ضبط کر لیں۔ ان کے بعد بیڈز کے نیچے میٹرس، الماریاں اور ترازیں وغیرہ بھی چیک کی گئی، جہاں تک کہ گھر کا ایک ایک کونا کھنگالا گیا۔ گھر میں موجود ساری اسلامی کتابیں، قرآن مجید اور قرآنی صورتیں اور چیزیں اٹھا کر ساتھ لے گئے، جہاں تک کہ ایسے برتن اور اشیاء جن پر قرآنی آیات کنندہ تھیں وہ بھی ضبط کر لی گئی۔ پولیس اہلکاروں نے اسکول میں پڑھنے والے چند بچوں پر دہشت گردی کا دفاع کرنے کا الزام لگایا، جن کی عمریں بڑی مشکل سے 10 سے 12 برس کے درمیان ہیں۔ جن بچوں پر یہ الزام لگایا گیا ان میں سے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہے، اور اس معصوم لڑکی کی عمر بھی 10 سال ہی ہے۔ 5ویں کلاس میں پڑھنے والے 14 بچوں کے گھر پر بھی اسی طرح کے چھاپے مارے گئے اور انہیں ہراساں بھی کیا گیا۔ انتظامیہ کی طرف سے مسلم خاندانوں کو بغیر اجازت گھر سے نکلنے اور کہیں آنے جانے سے بھی منع کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہ اگر کہیں جائیں گے تو پولیس کو انفارم کر کے ہی جائیں گے۔ مساجد اور دوسری جگہوں پر بھی مسلمانوں کے اجتماعات کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان بچوں کو نشان لگا کر رکھنے کے علاوہ بھی کئی قوانین لاگو کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔
پولیس نے بچوں سمیت والدین کو بھی تھانے بلا لیا ہے، جہاں پر ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو فرانسیسیوں کا ایسا سلوک روا رکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، تاہم اب انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ بھی زیادتی کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ کالا قانون جس پر پورے فرانس میں احتجاجی مظاہرے ہونے کے ساتھ ساتھ دنگے فساد بھی ہوئے تھے، عوامی اختلاف کے باوجود وہ قانون پاس کر کے ملک میں لاگو کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب اس قانون کے مطابق کوئی بھی اخبار یا فلم کسی قسم کے بینر پر پولیس اہلکاروں کی تصویر نہیں لگا سکے گا۔